نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، درس بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمۃ و رضوان کی زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے کچھ حصے بیان ہوئے، آج خاص طور پر یہ بیان ہوگا کہ امام بخاری کے زمانے میں جو علماء کرام اور مشائخ اعظام تھے، انہوں نے امام بخاری کے علم و فضل کا کس طرح سے اعتراف کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے علم و فضل کا اعتراف ان کے زمانے کے علماء کرام کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی علم و فضل کے تعلق سے خاص طور پر بات نہیں کرتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں اور سب اپنے بزرگوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، اگر کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر وہ علم و فضل میں اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کا ان کے زمانے میں علماء اور مشائخ کا ان کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کوئی عام محدث نہیں تھے، بہت بڑے پائے کے محدث تھے۔ دیکھیے، امام بخاری کے کمال کی معراج یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف خود ان کے عہد کے تمام اساتین ملت و ائمہ حدیث و ارباب فضل و کمال نے کیا۔ ان کے بارے میں ایسے ایسے عظیم الشان کلمات مدح و ثنا کہے ہیں جو امام بخاری کی جلالت شان کی دستاویز ہے، اور ان میں صرف تلامذہ ہی نہیں ہے کہ شاگرد تعریف کر رہے ہیں، اور معاصرین بھی ہیں، ان کے زمانے کے اور بھی لوگ جو ان سے بڑے ہیں اور ان کے برابر ہیں۔ شاگرد تو تعریف کریں گے ہی اپنے استاذ کی، لیکن برابر والے تعریف کریں اور بڑے تعریف کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اساتذہ کرام نے کس طرح سے تعریف کی ہے امام بخاری کی۔ کلمات اساتذہ، حضرت ابو مصعب احمد بن ابو بکر زہری نے کہا کہ محمد بن اسماعیل، یعنی امام بخاری ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل حدیث کی بصیرت اور حدیث کی سمجھ امام احمد بن حنبل سے زیادہ رکھتے ہیں۔ کسی نے اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا، آپ حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو ابو مصعب نے کہا، اگر تم مالک کا زمانہ پاتے، انہیں اور امام بخاری کو دیکھتے اور پہچانتے تو کہتے دونوں ایک ہی ہیں۔ قتیبہ بن سعید نے کہا، میں فقہا، زہاد، عباد کے پاس بیٹھا، فقہا یعنی جن کے پاس علم فقہ تھا اور عبادت و ریاضت کرنے والے متقی پرہیزگار لوگ، ان کے پاس بیٹھا، میں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ میں تھے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، سرزمین خراسان نے بخاری جیسا آج تک پیدا نہیں کیا۔ خراسان کے تھے امام بخاری، بخارا خراسان میں ہی ہے۔ قتیبہ سے شراب کے نشے میں مست آدمی کی طلاق کے بارے میں سوال ہوا۔ کوئی آدمی شراب کے نشے میں ہو اور طلاق دے دے، اس بارے میں سوال ہوا، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، جو بھی ہے۔ اتنے میں امام بخاری آ گئے۔ قتیبہ نے امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا، لو، یہ
احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، علی بن مدینی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہاں بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ تنہا ان تینوں ائمہ کے مجموعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل خود ایک امام ہے، اسحاق بن راہوے خود ایک امام ہے، علی بن مدینی خود ایک امام ہے۔ تو امام بخاری کے آنے پر یہ حضرت قتیبہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک امام بخاری نہیں آئے ہیں، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، علی بن مدینی، یہ تینوں کے تینوں گویا آ گئے ہیں، ایک امام بخاری کے آنے پر یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ امام بخاری تنہا نہیں ہے بلکہ ان تینوں ائمہ کے مجموعہ ہے۔ تو کس طرح علم و فضل کا اعتراف کرنے کے؟ اسحاق بن راہوے ایک مرتبہ مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے، امام بخاری بھی موجود تھے۔ ایک حدیث پر انہیں امام بخاری نے ٹوک دیا۔ اسحاق بن راہوے نے امام بخاری کے قول کو مان لیا اور حاضرین سے فرمایا، اے محدثین، اس جوان کو دیکھو، وہ بڑے تھے، اس جوان کو دیکھو، ان سے حدیثیں سیکھو۔ اگر یہ امام حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی حدیث و فقہ کی معرفت میں ان کے محتاج ہوتے۔ علی بن مدینی نے کہا، بخاری نے اپنے مثل کو نہیں دیکھا، بخاری جس کی تعریف کر دیں وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حالانکہ علی بن مدینی وہ جلیل محدث ہیں کہ خود امام بخاری نے فرمایا، میں نے علی بن مدینی کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے کو چھوٹا نہیں جانا۔ اتنے بڑے وہ محدث ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں۔ رجا ابن رجا نے کہا، بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہی ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر۔ یہ سب دیکھیے، سب بڑے ہیں امام بخاری سے، بڑے ایک چھوٹے کی تعریف کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں یہ ان کے زمانے کے ان سے بڑے جو محدثین ہیں، جو علم میں اور عمر میں ان سے بڑے ہیں، ان کے اساتذہ میں اور ان کے شیوخ میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ لوگ امام بخاری کی یہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بہت ہوتا ہے کہ شفیق اساتذہ اپنے ہونہار تلامذہ کو نوازتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ چھوٹے کی تعریف، کسی چھوٹے میں جب خوبی دیکھ لیتے ہیں تو وہ لوگ تعریف کر دیتے ہیں آسانی سے، لیکن برابر والا تعریف کرے یہ ذرا مشکل بات ہوتی ہے۔ شاگرد بھی اپنے استاذ کی تعریف کر دیتے ہیں، بڑے بھی کسی چھوٹے سے خوش ہو گئے تو وہ بھی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن برابر والا تعریف کرے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بھئی ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، یہ والا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے فرما رہے ہیں، یہ تو بہت ہوتا ہے کہ شفیق اساتذہ اپنے ہونہار تلامذہ کو نوازتے ہیں، مگر ایک معاصر دوسرے معاصر کے فضل و کمال کا بہت کم اعتراف کرتا ہے، جو برابر والے ہیں اسی زمانے میں، جو ان کے برابر والے ہیں، جو عمر میں ان کے برابر ہیں، تو بہت کم ہی اعتراف۔ اپنے اوپر تفوق تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اپنے سے بڑا بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، یہ بولنا ہی مشکل ہے، مجھ سے بڑے ہیں بولنا تو اور مشکل ہے۔ بھائی میرے برابر ہیں کہنا یہی مشکل ہے، یہاں پہ ان کے پاس بھی علم ہے، فضل ہے، یہی بولنا مشکل ہے، اپنے سے بڑا بولنا تو بہت مشکل ہے۔ کم سے کم یہ مان لیں کہ ان کے پاس علم ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور اگر یہ کہہ دیں کہ وہ تو مجھ سے بڑے ہیں تو پھر بہت بڑی بات ہوگی۔ معاصرانہ چشمک مشہور ہے، یعنی ایک زمانے کے ایک عمر کے جو لوگوں میں زیادہ تر نوک جھونک ہی رہتی ہے، اور بزرگوں میں کوئی حسد اور بغض والی نوک جھونک نہیں ہوتی تھی، علمی اختلاف ہوتا تھا۔ ایسے نہیں کہ اب برابر والے ہیں تو یہ معاذ اللہ یہ علماء حسد میں بغض میں تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین، بلکہ علمی اختلاف جو ہوتا ہے، علمی انداز
میں کسی کو اس مقام پر سمجھنا، یہ سب یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو معاصرانہ چشمک مشہور ہے کہ ایک زمانے کے دو لوگ ہیں، ان میں علمی اختلاف رہتا ہے۔ اچھا، مگر امام بخاری کے فضل و کمال کا یہ ذرّی ورق ہے کہ ان کے معاصرین نے بھی نہایت صفائی اور تصریح کے ساتھ ان کے فضل و کمال بلکہ اپنے اوپر ان کی برتری کو بھی تسلیم کیا ہے۔ تو برتری کب تسلیم کریں گے برابر والے؟ جب اپنے سے بہت زیادہ اونچا دیکھیں گے تبھی برتری تسلیم کریں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا، میں نے حرمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، میں نے حرمین، حجاز، شام، عراق کے علماء کو دیکھا مگر امام بخاری جیسا جامع کسی کو نہیں پایا۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سمجھ والے ہیں۔ ابو طیب حاتم بن منصور نے کہا کہ امام بخاری علم کی بصیرت اور عبور میں اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، آیت من آیات اللہ۔ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے کہا، آسمان کے نیچے بخاری سے زیادہ حدیث جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ امام ترمذی نے کہا، علل و اسانید کا بخاری سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، یعنی حدیث کی سندیں کون کون سی ہے اور کس میں کیا گڑبڑی ہے، کون کتنی اعلیٰ ہے، کون کتنی نہیں ہے۔ امام مسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے مثل دنیا میں کوئی نہیں۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں امام بخاری سے، آپ کی مثل دنیا میں کوئی نہیں۔ پہلے امام مسلم کا قول گزر چکا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ استاذ الاستاذین، سید المحدثین، طبیب الحدیث فی عللہ، ابو عمرو خفاف نے کہا، بخاری نے اپنا مثل نہیں دیکھا، یہ امام احمد اور اسحاق وغیرہ سے 20 درجے عالم بالحدیث ہے۔ جو ان کی گستاخی کرے اس پر میری طرف سے 1000 لعنت۔ یہ فرما رہے ہیں، اتنے بڑے محدث خود فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن حماد عاملی نے کہا، میری آرزو ہے کہ میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا اور جو شرف اس بال کو حاصل ہے مجھے حاصل ہوتا۔ سلیم بن مجاہد نے کہا، میں نے 60 سال سے بخاری سے زیادہ فقیہ اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ بن ہارون بغدادی نے کہا، اگر تمام اہل اسلام اکٹھے ہو کر یہ چاہیں کہ محمد بن اسماعیل جیسا کوئی مل جائے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ ہو گئے برابر والے۔ اس سے پہلے اساتذہ بڑوں کا گزرا، یہ برابر والوں کا۔ رہ گئے تلامذہ یعنی شاگرد، چھوٹے لوگ۔ اور بعد کے علماء نے کیا کہا؟ امام بخاری کے زمانے کے بعد جو آئے، اس کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا بیان کریں گے آپ؟ امام بخاری سے جو چھوٹا تھا ان کے زمانے میں سب نے امام بخاری کی تعریف کی، اور ان کے بعد جو بھی آئے دنیا میں، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب نے امام بخاری کی تعریفیں کی۔ اس کو آپ جمع کریں گے تو کتنی کتابیں بنیں گی نہیں معلوم۔ اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ کس کس نے امام بخاری کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ امام بخاری کا فضل و کمال یہ بھی کچھ کم نہیں کہ انہوں نے علم حدیث کی تحصیل میں اس کا لحاظ نہیں کیا کہ ہم جس سے حدیث حاصل کر رہے ہیں یہ ہم سے بڑا ہے کہ برابر ہے کہ چھوٹا۔ معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس حدیث ہے سرکار کی، تو انہوں نے عمر نہیں دیکھی، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میرے برابر ہیں، نہیں، ان کے پاس سرکار کی حدیث ہے، بس وہ حدیث مجھے دینا چاہیے۔ تو امام بخاری کا فضل و کمال یہ بھی کچھ کم نہیں کہ انہوں نے علم حدیث کی تحصیل میں اس کا لحاظ نہیں کیا کہ ہم جس سے حدیث حاصل کر رہے ہیں یہ ہم سے بڑا ہے۔ کہ امام بخاری
یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس سے میں حدیث لے رہا ہوں مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اس سے آج کے بہت سے لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ جب کوئی چھوٹا ان کی اصلاح کرے تو کہتے ہیں ابھی تم بچے ہو، ابھی تم ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہو، تمہاری عمر کے میرے بچے ہیں، ابھی تمہارے دودھ کے داد نہیں گئے ہیں، ابھی دودھ کی بو نہیں گئی تمہارے منہ سے، کیا کیا بولتے ہیں نہیں معلوم۔ چھوٹا اگر بڑے کی اگر کچھ اصلاح کر دے، صحیح بات چھوٹا کہے چاہے بڑا کہے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ کسی کے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے۔ حضور کے زمانے میں بہت سارے قبیلوں کے سردار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بچے پہ ایمان لائے ہیں، ہم بڑے بڑے ہیں، قرآن بچے پر کیوں نازل ہوا؟ یہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے، معاذ اللہ، دوسرے کسی سردار پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ معاذ اللہ کسی نے کہا کہ نبی بنانے کے لیے یہی ملے ہیں، بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو اور اس کی مثالیں آپ کو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ملیں گی، اور اس کی مثالیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کم عمر صحابی کو ایک بڑا عہدہ دے دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا بھی۔ ایسی بہت مثالیں ہیں حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں بہت مثالیں ایسی۔ تو اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو صرف صحیح بات کو قبول کرنے کے بجائے سامنے والے کو بچہ کہہ کر یا چھوٹا کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ان کو اگر اس بچے پر اعتماد نہیں ہے تو کسی بڑے سے تصدیق کرا لینا چاہیے کہ ایک بچے نے یہ بات کہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے امام بخاری نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس سے حدیث لے رہا ہوں مجھ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے یا چھوٹا ہے۔ انسان کے دماغ میں جب غرور پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے چھوٹے تو چھوٹے ہیں، برابر تو برابر ہے، اپنے بڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ان کو معلومات ہو گئی ہے، تھوڑی بہت معلومات، اخبار میں کوئی مذہبی صفحہ پڑھ لیے ہیں ہفتے میں ایک بار، اور کوئی کتاب کہیں سے لے کر پڑھ لیے ہیں، تو اب وہ مسجد کے امام صاحب کی عزت نہیں کریں گے، عالم صاحب کی عزت نہیں کریں گے، وہ کسی بھی مولوی صاحب کی عزت نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ مجھ کو بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی علم ہے، جبکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین مدرسے میں 9 10 سال تک کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کتنے فن حاصل کرتے ہیں، کتنا ان کا علم ہوتا ہے، یہ صاحب ہفتے میں ایک بار جو اخبار میں مذہبی صفحہ پڑھ رہے ہیں 100 سال میں پڑھیں گے تو ان کے علم کے آدھے حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب آدمی کو تھوڑا علم آ جاتا ہے تو پھر وہ علم والوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو جب تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے تو غرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے برابر تو برابر بڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، جاہل رہنا پسند کرتا ہے، جہل مرکب میں گرفتار رہنا قبول کرتا ہے، مگر دوسرے سے کچھ پوچھنا اپنی کثر شان سمجھتا ہے، اس کو ایک بات نہیں معلوم ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں ایسے، تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، اب کسی سے پوچھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں پوچھوں گا تو میری توہین ہے، اس میں تو جاہل رہنا گوارا ہے لیکن کسی سے پوچھ کر سیکھنا گوارا نہیں ہے، اور جہل مرکب میں گرفتار رہتے ہیں۔ جہل مرکب کیا ہے؟ جہل مرکب کا مطلب ہے کہ جاہل بھی ہے اور یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں، تو جہل مرکب ہے۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو معلوم رہتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے میں جاہل ہوں، اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، اسی کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، پڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں اس کو آپ پڑھا سکتے ہیں،
اور جو یہ سمجھتا ہے تھوڑا بہت پڑھ کر کے میں جاہل نہیں ہوں تو جاہل ہے، اور اپنا جاہل ہونا اس کو معلوم بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو پڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو جاہل مرکب میں رہنا قبول کر لیتا ہے، کسی سے پوچھنا اپنی کثر شان سمجھتا ہے، لوگ کیا بولیں گے، آپ کو نہیں معلوم، آپ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہم سے، ہم کو سب معلوم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیے، تم کو بتانا ضروری ہے، جاؤ تم معلوم کر لو، ہم بہت محنت سے حاصل کیے ہیں، تم بھی جاؤ محنت سے حاصل، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو معلوم نہیں ہوتا ہے تو بہانے بناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ غرور انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی بیجا حیا آڑے آتی ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، مگر امام بخاری ان دونوں عیبوں سے پاک تھے۔ اس حدیث الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیثما وجدہا فہو حق بہا، علم مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں بھی پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، کہ سچے عامل تھے امام بخاری اس حدیث کے۔ اسی لیے ان کے اساتذہ کی فہرست میں جہاں اس وقت کے مسلم الثبوت مشائخ محدثین ہیں، وہیں ان کے معاصرین و تلامذہ بھی ہیں۔ ان کے اساتذہ 5 طبقات کے ہیں، جن کی تعداد 1080 ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ درس میں ہم بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔